نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین المتین الذی ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ازہری قاعدے کے فیور میں جن لوگوں نے، جن علماء حق نے اس کی جو ہے تقریر و تصدیق فرمائی ہے، پھر اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ اس کو پڑھنے کے کیا قواعد ہونے چاہیے، کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب میں اس کلپ میں بتاؤں گا کہ قرآن غلط طرح سے مجہول سیکھنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور قرآن سیکھتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ضرور سنیے گا، ورنہ یقین جانیے کہ آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ اور جو لوگ مجہول قرآن پڑھے ہوں گے ان کے لیے تو لازمی ہے کہ یہ کلپ ضرور سنیں۔ وہ کیا ہے کہ خود کتابیں کو مرتب کرنے والے شخص خود لکھتے ہیں ازہری قاعدے کے پیج نمبر 8 پہ کہ بہت ہی افسوس کی بات کہ آج کے دور میں عام طور سے سماج کے لڑکے اور لڑکیاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ اور یہ حقیقت افسوس کی بات۔ قرآن پاک کا ذوق اور شوق میں نے پہلی کلپ میں بتایا کہ آخر کیوں ختم ہو رہا ہے، تو وجہ یہی ہے کہ وہ اچھے سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اچھے سے اس کو دیکھنا نہیں جانتے ہیں۔ قرآن پاک یا دیگر چیزیں بھی جس انسان کو آتا نہیں ہے وہ کام کرنا، پڑھنا لکھنا، یا اس کے علاوہ ہنر کے ریلیٹیو کوئی بھی کام اگر نہیں آئے گا تو اس سے اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے، اس کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ آج یہی معاشرے میں ہو گیا۔ تجوید کا معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس پہ غور کرا؟ تجوید کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی سنوارنا۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا جب ہم دنیا کی کتابوں کے لیے انگلش اچھی ہو جائے، ہندی ہم اچھے سے بولنے لگے، انگلش کے ہمارا بچہ لیکچرر ہو جائے، اور پھر وہ نیٹ بھی کر لے، اس کے علاوہ وہ ٹیٹ بھی کر لے، دنیا کی یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنے بچوں کو سکھانے پر لگ جاتے ہیں، پھر اس کی بیسکلی مضبوط بچپن سے ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے لیے ٹوکنے لگتے ہیں کہ بیٹا اے بی سی ڈی کے کیپٹل لیٹرز یہ ہوتے ہیں یا اسمال لیٹرز کس طرح سے بنتے ہیں، کہیں این اور ایچ میں بندہ غلطی نہ کر دے، ایل اور آئی میں بچہ غلطی نہ کر دے۔ ہم اور آپ انگلش اور ہندی پہ ایک بنیادی اور معیاری طور پہ بچپن کے لحاظ سے بیسکلی ان کو سمجھنا اور سنوارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کی تعلیم کو کبھی اس طرح سے کرا یا اس طرح سے سمجھا؟ تجوید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا عمدہ کرنا، سنوارنا۔ کہ ہم نے اپنے قرآن کو جو حاصل کیا ہے، اس قرآن کی تعلیم کو کیا کبھی ہم نے اس کو سنوارا؟ اور اصطلاح قرآ میں تمام قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے آسانی کے ساتھ ادا کرنا۔ کیا قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ قرآن پاک کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور نہایت ضروری ہے۔ اب یہ ہے کیا؟ ابھی تجوید تو سمجھ میں آ گیا کہ سوار کے اور اچھے سے پڑھنا، اچھے لہجے میں یعنی، اور ترتیل کیا ہے؟ علامہ جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ خود کہتے ہیں تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے، جس شخص نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گنہگار۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ترتیل کے متعلق فرماتا ہے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ترتیل کی تعریف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائی تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حرفوں کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، وقف کے مقامات یعنی کس جگہ وقف کرنا چاہیے، اور کیفیات یعنی کس طرح وقف کرنا چاہیے،
مطلب کس جگہ وقف کرنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، اور کس طرح سے مطلب ٹھہرنا چاہیے، یہ دونوں کا جاننا ضروری بتایا۔ جب ترتیل کا بھی حکم معلوم ہو گیا تو اب ایسی صورت میں تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پہ نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ بلا علم تجوید قرآن پاک کا صحیح پڑھنا ممکن نہیں۔ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کیا کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ لحن، یعنی عام لفظوں میں اگر ہم مجہول بھی بول دیں گے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اصطلاح قرآن میں لحن کا معنی غلطی کے ہیں۔ لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ آئیے بات کرتے ہیں ان دونوں قسموں کی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، ایک حروف کی جگہ، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھنا، مثلا وَلَا الضَّالِّينَ کو وَلَا الضَّالِّينَ یعنی ضاد کو دال پڑھ دیا، پھر یا یہ کہہ دیا کہ وَلَا الضَّالِّينَ۔ الحمد کو الحمد یا سین کی جگہ تے، جیم کی جگہ زے، صاد کی جگہ سین، زو کی جگہ ذال، ہے کی جگہ ہے۔ اسی طرح حرکت کو بدلنا یا گھٹا بڑھا دینا، جیسے انعمت کو لوگ اکثر پڑھتے ہیں جلد بازی میں انعمت، اور نستعین کو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ نستعین، یعنی عین کو الف کی مقدار میں لے آنا، الف کو عین کی مقدار میں لے آنا، زبر کو پیش کی مقدار میں لے آنا، پیش کو زبر کی مقدار میں لے آنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے پڑھنا اس قسم کی غلطی کرنے والا گنہگار ہے، کیونکہ یہ حرام ہے اور فساد معنی کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب دوسرے قسم کی بات کرتے ہیں جسے بولتے ہیں لحن خفی، یعنی چھوٹی غلطی، مثلا پر حروف کو حرف کو باریک پڑھنا یا باریک حرف کو پر پڑھنا، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب کو صحیح ادا کرنا یہ مکروہ ہے، مطلب صحیح ادا نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، جو نئے لوگ جڑے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں ابھی، جبکہ یہ حقیقت ہے۔ شروعات میں ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چھوٹی غلطی ہے جسے آپ کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، اصل میں یہ چھوٹی غلطی آپ کو لگ رہی ہے، اور حالانکہ بولتے چھوٹی غلطی ہیں لیکن اس سے معنی غلط نکل جاتا ہے اور ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ حد کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تجوید میں صفات لازمہ و عارضہ دونوں شامل ہیں۔ جب کلام اللہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو ترتیل کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا واجب اور موجب ثواب ہے، اور ترتیل کے خلاف پڑھنے میں عذاب اور نماز نہ ہونے کا خوف۔ جب اللہ تعالیٰ نے ترتیل کا حکم ظاہر فرما دیا، علماء قراء ترتیل کا حکم بتلانے والے اور ترتیل کے ساتھ کلام اللہ پڑھانے والے ہر زمانہ میں موجود ہیں، تو نہ دنیا میں یہ عذر ہو سکتا ہے اور نہ قیامت میں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی عذر نہ چلے گا۔ ہم کو ترتیل کا سیکھنا معلوم نہیں، اور معلوم بھی ہو تو کوئی سکھانے والا نہیں۔ اکثر آدمی حرفوں کو صحیح ادا کرتے ہیں، صرف بعض حرف میں غلطی ہوتی ہے۔ اگر 4، 5 یا 10، 11 حروف کی غلطی ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو کسی استاد کامل سے 2-4 روز مشق کر کے وہ پوری طریقے سے اس کو صحیح کر لے، تاکہ پھر وہ غلطی جو کرتا ہے وہ غلطی دوبارہ نہ ہو پائے۔ بالفرض اگر مان لیجئے اگر کسی سے سب حروف صحیح نہ ادا ہوتے ہوں، تب بھی 2-2، 4-4 حروف روزانہ مشق کر کے ہفتہ 2 ہفتہ میں سب حروف کا مشق کر لینا کچھ مشکل نہیں۔ تو محترم قارئین، آپ نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان ناسمجھ ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھتے۔ اور اب آپ کو میں ایک مسئلہ بتا دوں۔ اب دیکھیے نقصان، میں نے پہلے شروع کے تھمبنیلز میں یہ لگا ہوا تھا کہ قرآن پاک جو مجہول سیکھ
لیتے ہیں اور مجہول پڑھنے لگتے ہیں، جان بوجھ کے ان کو کٹھن لگتا ہے معروف، اس لیے وہ ایسے ہی ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا مدرسے میں اکثر جا کے بس خالی آپ قرآن پڑھا دیجیے جیسے تیسے، یعنی وہ بوجھ سمجھ کے اس کو جلدی جلدی بس خالی دینا چاہتے ہیں۔ مسئلہ سنیں، دو مسئلے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر کسی وجہ سے ہے، اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے اس پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل اکثر حفاظ علماء کے ادا کرنے پر قادر ہیں مگر تجوید و مشق کی ناواقفیت کی وجہ سے حرف تبدیل کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی لاکھ سجدہ کرتے رہ جاؤ، لاکھ قیام کرتے رہ جاؤ، اگر جو آپ پڑھ رہے ہو اگر اس سے پڑھنے سے الفاظ کی پوری طریقے سے ادائیگی نہ ہونے پر جو معنی نکل رہا ہے وہ فاسد ہو گیا تو ظاہری سی بات ہے نماز نہ ہوگی۔ اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ سنیں، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ہوں، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہو تو جہاں تک ہو سکے ان کے پیچھے نماز پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھیں جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اکثر لوگ آپ دیکھیں نا نماز کس انداز میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں صورتوں کو پڑھتے ہیں لے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا نماز میں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ ارے جناب، آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، ایک ایک لفظ پہ مشاہدہ کریں اور ایک ایک لفظ پہ غور و فکر پڑھیں، کہیں سین کی جگہ شین تو نہیں نکالے دے رہے ہیں، کہیں سواد کی جگہ ہم جو ہے سے تو نہیں نکالے دے رہے ہیں، کہیں وہ غال کی جگہ زو تو نہیں نکل گیا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ غور و فکر کرو گے تو نماز میں من لگے گا، نماز میں غور و فکر ہوئے گی، جب نماز میں غور و فکر ہوئے گی تو اسی کے ذریعے ذوق و شوق، خضوع اللہ کے فضل و کرم سے بڑھنا لگے گا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہو تو جہاں تک ہو سکے ان کے پیچھے نماز پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے، اور یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچھے ان جیسوں کی بھی۔ مسئلہ، جس سے سبحان ربی العظیم، دیکھیے بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ جس شخص سے سبحان ربی العظیم، زو ہے یہاں پر، زو سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم زے پڑھ دیا، یعنی زو کو زے پڑھ دیا۔ زے میں کیا ہوتا ہے، سین کی آواز مکس ہو جاتی ہے، اور جبکہ زو میں رتی برابر بھی سین کی آواز مکس نہیں ہوگی، تو زا کے بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔